بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ کے بغیر بچے کو سمجھ میں نہیں آتی، بعض یہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ پیار کرو تو بگڑ جاتا ہے. میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اس کو سیکوینس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب جب کوئی ایسی شخصیت گھر میں داخل ہوتی ہے جو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے یا وہ اس سے وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا لاحمل کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اور جو بچہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اس کا کوئی رنگ کوئی گندمی ہے، اس کی ہائٹ کم ہے، وہ فرسٹ میں توتلا بولتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ جو والدین کے لیے مرکزی نگاہ نہیں ہوتا. کہ اکثر والدین میں آپس میں میاں بیوی میں نچاکی پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا الجھاؤ ہو جاتا ہے، وہ بالکل کیئر نہیں کرتے کہ بچے کے سامنے ایک دوسرے کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اپنی خواہشوں کو لاد کے بچے کے اوپر لادیں گے تو وہ بچہ اس وقت تو آپ کی بات سن لے گا، لیکن وہ بچہ کے اندر آپ کے اندر ایک نفرت پیدا ہو رہی ہوگی، وہ بچہ آپ سے ناخوش ہوگا اور اسے جب موقع ملے گا وہ فیل ہو جائے گا. والد یا والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا پائلٹ بنے، اور وہ بچے کی وہ اسکل ہی نہیں ہوتی. اگر کمزور بچے نہ ہوں یا اگر بچے سارے پڑھے لکھے ہوتے تو آج عمران خان کون بنتا، آج بابر اعظم کون بنتا، آج جاوید میرداد کون بنتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جوئیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ہم بہترین موضوعات کی سلیکشن کرتے ہیں تاکہ آپ تک بھرپور انفارمیشن پہنچ سکے اور ہم معاشرے کے بہترین فرد بن کر اپنا کردار ادا کر سکیں. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ پازیٹیو پیرنٹنگ رولز پر ہے، اور اس سلسلے میں ہم ایک پروگرام پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور اس میں ہمارے ناظرین کی طرف سے اور خاص کر جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے بہت پذیرائی ملی، اور اس لیے ہم دوسرا پروگرام اس سلسلے کا آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب راؤ تنویر احمد صاحب جو کہ پیرنٹنگ پر بڑی مہارت رکھتے ہیں. جی راؤ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میاں صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جو پہلا پروگرام ہم نے پیرنٹنگ پر کیا اس پر اصل بہت پذیرائی ملی، تو آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہم وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. رسول، ایک مشہور کہاوت ہے کہ پہلے پیار پھر سدھار. تو جبکہ والدین سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے نہیں، ان پر کڑی نظر نہیں رکھیں گے اور ان کو ہم اپنے زیر اثر نہیں رکھیں گے تو تب تک وہ سدھریں گے نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے پیار اور پھر سدھار کا فارمولا یوز کرنا چاہیے یا بچوں کو کڑی نظر رکھ کر ان کو بھرپور طریقے سے ان کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب، اور بہت شکریہ ناظرین کا، حاضرین کا، جن لوگوں نے ہمیں سنا جی. اور ہمیں سن کے ان کو سمجھ آئی کہ لاسٹ ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ ضروری ہیں زندگی میں اور معاشرے میں اور سماج میں. بچے جو ہیں جب آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ بالکل ایک خالی سلیٹ کی مانند ہیں بیسیکلی، اور بچے کو جو سب سے اچھی زبان سمجھ میں آئے گی وہ پیار کی زبان ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ کے بغیر بچے کو سمجھ میں نہیں آتی، بعض یہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ پیار کرو تو بگڑ جاتا ہے، بعض لوگوں کو خیال ہے کہ جی پیار نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اس کو سیکوینس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی. کہ سیکوینس یہ ہے کہ جب بچہ آپ کے پاس آیا، وہ انفینٹ ہے یا چھوٹا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی کنیکٹ آپ نے کرنا ہے. اس کو جب تک آپ اسے انگیج نہیں کریں گے، کنیکٹ نہیں کریں گے، تو آپ کی زبان کی تاثیر اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو زبان سب سے جو خوبصورت زبان ہے جو سمجھ آنے والی ہے وہ پیار کی زبان ہے، کیونکہ ہر شخص کا وہ 2 سال کا بچہ ہے یا وہ 60 سال کا بزرگ ہے، اسے سب سے زیادہ پیار کی زبان سمجھ میں آتی ہے. تو والدین کا جو تعلق ہے میاں صاحب وہ تعلق ہے پیار کا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کو ایک سیکوینس بنا لیتے ہیں. پہلے سیکوینس یہ ہے کہ بچے کو پیار کریں، بچے کو ہر طرف سے پیار ملنا چاہیے، توجہ ملنی چاہیے، اس کو یہ فیل ہو کہ یہ جو میرے ارد گرد میرے والدین ہیں یہ میری بیٹرمنٹ کے لیے سوچ رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ہر صورت میں پیار سے سمجھانا چاہیے، ہر صورت میں پیار سمجھانا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ رویہ اختیار جب کریں گے جب اسے پیار کی اور ڈانٹ کی سمجھ آئے گی کہ پیار کیا ہے اور ڈانٹ کیا ہے. معصومیت میں وہ کیا سمجھے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ جو مجھے کیا جا رہا ہے یہ پیار ہے اور یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ڈانٹ ہے. تو وہ جو آپ کی ڈانٹ ہے اسی کو وہ زندگی کا سارا حاصل سمجھ لے گا، اور اگر اسی کو حاصل سمجھ لے
اور سمجھے کہ یہ جو پنشمنٹ ہے یہی زندگی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کی تربیت میں کتنی کمی رہ جائے گی. یعنی کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کے خوف سے جو اس کی نیچرل گروتھ ہو رہی ہے وہ رک جائے گی، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرے گا. کیونکہ وہ جو بچہ ہے اس کی ایک پوری ایک فاؤنڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے نا جی. اگر اس کی فاؤنڈیشن میں آپ خوف، ڈر اور ایک خاک قسم کی لہجہ رکھیں گے تو بچہ سمجھے کہ یہی زندگی ہے. تو جب اسے موقع ملے گا تو وہی آپ کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرے گا. تو اگر وہ آپ کے ساتھ وہی اس طرح بات کرے بدتمیزی سے، اونچا بول کے، ابیوز کر کے، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ کہ اسے پیار کریں، اور اس پیار کے اندر اتنا ایک ہونا چاہیے، اسپیس ہونی چاہیے کہ اسے جب وہ آپ نے اگر ڈانٹنا ہو تو اسے یہ خوف نہ ہو کہ آپ اسے ماریں گے، اسے یہ خوف ہو کہ میرا پیار مجھ سے چھن جائے گا. تو پیار کے کھونے کا جو خوف ہے نا، بہت یہ پازیٹیو آپ نے بات کی ہے. آپ اسے یہ ریئلائز کرائیں کہ یہ جو پیار میں آپ کو دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں ایز اے پیرنٹ، اگر آپ اچھا کام نہیں کرو گے تو یہ پیار میں آپ سے کم کر دوں گی یا کم کر دوں گا، یا اسے توجہ نہیں دوں گا یا میں اگنور کر دوں گا. تو یہ جو پیار کھونے کا خوف ہے سر، اس کو آپ اس کے اندر جو نا وہ انکلکیٹ کریں، یہ اندر اس کو نرچر کریں. یہ اگر آپ نرچر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بچہ ساری عمر ایک تو پیار آگے بھی بانٹے گا، اور پیار کے کھونے کا خوف اس کو آپ کے ساتھ خراب یا غلط نہیں ہونے دے گا. تو میرے خیال میں سدھارنے کا سب سے بہترین کار یہ ہے کہ آپ اسے پیار دیں. اگر ہم ویسے بھی اگزامپل لیں، اپنے ارد گرد کی اگزامپل لیتے ہیں، تو ہم ایون جو اینیمل پالتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ گھر میں ہم پیٹس رکھتے ہیں، بلی کا بچہ، کتا یا گھوڑے رکھتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان کو سدھارنے کے لیے کون ہے جو چھڑیاں مارتا ہے؟ ٹھیک ہے، چھڑیاں تو بہت بعد میں ماری جاتی ہیں، بہت بعد میں، جب وہ بیسک جو فلسفی ہے اس سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس لیے بچہ آپ کے پاس بیسک فلسفی سمجھ میں آیا ہے، تو اس کی بیسک فلسفی جانے کے لیے اسے پیار سے. اور پیار کیسے ہوتا ہے؟ پیار یہی ہوتا ہے کہ وہ ملے، اسے آپ نے چوم لیا، چاٹ لیا، پھر چھوڑ دیا. سر پیار یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے انگیج رکھنا ہے، تسلسل کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. آپ بریک فاسٹ میں اس کے ساتھ ہیں، آپ ایوننگ واک میں اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کے ساتھ مارننگ واک میں ہیں، آپ اس کو ساتھ ہر جگہ پہ اسے فیل ہو کہ یہ کوئی ایک گارڈین ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ ایکچولی آپ کو فالو بھی کرے گا. تو وہ پیار سے ہی فالو کرے گا. اگر آپ سختی کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اوائڈ کرے گا، وہ آپ کو ملنا پسند نہیں کرے گا. جب آپ گھر میں داخل ہوں گے چھپ جائے گا. ہم اپنے دیکھتے ہیں بچپن میں، یا ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ بہت سے والدین کا خوف اتنا تھا کہ بچوں نے رونا بھی بند کر دیا، لیکن جب وہ والدین بڑے ہوئے اور بچہ بڑا ہوا تو بچوں نے والدین سے ملنا بھی کم کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بچے کی فیوریٹ شخصیت گھر میں آتی ہے، وہ چاہے اس کا والدین ہو یا اس کے بہن بھائی ہو یا کوئی بھی قریبی عزیز و اقارب ہو، تو وہ بھاگ کر اس سے ملتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے، اور وہ ایک گلاب کی طرح کھل جاتا ہے. اور جب کوئی ایسی شخصیت گھر میں داخل ہوتی ہے جو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے یا وہ اس سے وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ چھپ جاتا ہے اور وہ اس سے کھلتا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتا. تو یہ واقعی بہت بڑی حکمت ہے. تو آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، تو اس کے لیے کیا لاحمل کیا اختیار کرنا چاہیے جس کو ہمارے جو پیرنٹ ہیں اس کو فالو کریں تاکہ وہ خود بھی خوش رہیں، مطمئن رہیں، اور ان کے بچے بھی وہ باصلاحیت بنے اور وہ اپنی خوبیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں؟ سر اس میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صفاتی نام ہیں. اس میں سے کتنے نام ہیں جو کہ سختی کے اور جبر کے ہیں؟ نکال لیں 2 3 4. باقی 96-95% جو نیم ہے وہ رحمت کے ہیں، وہ کرم کے ہیں، وہ فضل کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارے ساتھ ہر وقت رحمت والا، درگزر والا، پیار والا معاملہ کر رہا ہے، تو پھر ہم جہاں پہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے پیدا کیے ہوئے بچے کے ساتھ سلوک کریں تو ہمیں وہ سلوک رکھنا چاہیے. ہمیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو رویہ ہم اپنے خدا سے مطلوب ہے وہی رویہ ہمیں آگے رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ سب سے بڑی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھیں کہ ان کی پوری تربیت میں پیار، رحمت، کرم کے علاوہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، ان سے بڑا تو کوئی استاد نہیں ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر میں پروفیشن پسند کروں اپنے لیے تو میں معلم بنا کے بھیجا گیا. تو آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت میں بھی ایسے ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو پہلے تو یہ دو، اللہ اور اس کے رسول کی جو تربیت ہے جو ہمارے نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، اسے آپ محسوس کریں، اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ
تربیت کے اصول کیا ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی تربیت ہے اس کو ضرورت ہے جب آپ کے پاس بچہ اللہ نے دے دیا ہے, رحمت کر دی ہے, تو آپ اس میں چینج لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور وہ چینج ایسی ہونی چاہیے کہ وہ چینج بچے کو فیل ہو. اگر آپ سخت ہیں, آپ کے ایون والدین کے آپس تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ نے جو تیسری چیز جو آپ کے درمیان اللہ نے دے دی ہے اس کے لیے آپ کو اپنی طبیعت میں چینج لے کے آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک ضمنی سوال میرا یہ بھی آ رہا ہے کہ اکثر والدین میں آپس میں میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا الجھاؤ ہو جاتا ہے. وہ بالکل کیئر نہیں کرتے کہ بچے کے سامنے ایک دوسرے کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بھی بچے پر بہت ہی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو والدین کو اس حوالے سے بھی بڑا محتاط رہنا چاہیے. یہ بھی ایک جو پازیٹیو پیرنٹنگ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھیں, اور اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہے تو اس کو اس وقت آپ ڈسکس کریں یا اس پر کوئی لاحبل مرتب کریں یا ڈسکشن کریں جب بچہ اویلیبل نہیں ہے اور بچہ پر اس کے تاکہ مضر اثرات نہ مرتب ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے بتایا کہ یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ لائف سپین آپ کا بنتا ہے. اگر آپ نے اچھی پیرنٹنگ کرنی ہے, آپ نے اچھے والدین بننا ہے, آپ نے اپنے بچے کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ دنیا کو فیس کر سکے اور دنیا کی سختیاں برداشت کر سکے, تو آپ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ فاؤنڈیشن اس کی مضبوط ہو بیسیکلی. ویسے تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے آپس کی ناچاکی ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک سمپل رول ہے کہ وہ ناچاکی کا اظہار سب کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف بھی ہے تو اختلاف کے لیے ایک تنہائی یا ان کا جو بیڈ روم ہے یا جہاں پہ وہ کمفرٹیبلی بات کر سکتے ہیں اس کا اظہار وہاں ہونا چاہیے. صحیح. اگر اس کا اظہار اپنے کمرے سے باہر کریں گے, لوگوں کے سامنے کریں گے, والدین کے سامنے کریں گے, بچوں کے سامنے کریں گے, تو وہ ان کی اپنی رسپیکٹ ہے وہ ضائع ہوگی. اور یہ خیال رکھیے گا کہ اگر والد صاحب جو ہے اپنی بیوی کی برائی بیان کر رہے ہیں بچوں کے سامنے اور ان سے وہ چاہ رہے ہیں لینا سرٹیفکیٹ کس قسم کا, تو وہ سرٹیفکیٹ کبھی نہیں ملے گا. وہ اپنی ڈس رسپیکٹ جو ہے وہ لے کے جائیں گے, اور جب بچہ اس قابل ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا, وہ والدین کی عزت نہیں کرے گا. تو والدین کو عزت لینے کے لیے اپنے آپ کو ان تمام معاملات میں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. یہ وہ پرائس ہے, جب تک وہ نہیں دیں گے اس وقت تک وہ اچھے بچوں کی تربیت میں اپنا رول ادا نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ہے کہ جن والدین کے ہمیں آپس میں ناچاکی ہوتی ہے, اگر آپ غور کریں گے اپنے معاشرے میں, تو جتنے بھی ڈسٹرب والدین کے بچے ہیں ان کے اندر بہت سے نفسیاتی مرض پیدا ہو جاتے ہیں. وہ نفسیاتی مرض سامنے نظر نہیں آتے, لیکن جب وہ کسی فرینڈشپ میں جاتے ہیں, جب وہ کسی جاب میں جاتے ہیں, جب وہ کسی بزنس میں جا رہے ہوتے ہیں, جب وہ کسی نئے ریلیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس وقت وہ نفسیاتی مرض ان کی زندگی میں باہر آ جاتے ہیں. یعنی کہ اکثر دیکھا گیا کہ ایسے بچے ایسے کمتری کا شکار ہوتے ہیں, یا وہ الجھاؤ کی طرف جاتے ہیں, یا وہ اپنے کولیگز کے ساتھ ان میں اعتماد نہیں رہتا نا, اعتماد نہیں رہتا, وہ اعتماد نہیں کرتے. ان کے اندر اپنی ذات کے اندر خوف ہوتا ہے. جیسے اکثر ہمارے والدین جو ہے وہ بچوں کو سلانے کے لیے کہتے ہیں جی وہ جن آ جائے گا, چویل آ جائے گی, کوئی ایسا ایک کریٹ کر لیتے ہیں, ایک ایسا جان چھڑانے کے لیے وہ بچوں کو ڈرا دھمکا کر سلانے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بھی بڑے مضر اثرات بچے. یقین کریں میاں صاحب, یہ اس وقت وہ 1 گھنٹے کا آرام تو مل جاتا ہے اس ماں کو, لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا بچہ اس خوف میں جب وہ نکلتا ہے اس 5 سال کے بعد گھر سے باہر, تو وہ سارے آبجیکٹس جن کے بارے میں ماں نے کہا ہوتا ہے یہ یوں ہو جائے گا, وہ آبجیکٹ اس کے مائنڈ میں رہتے ہیں, سوار رہتے ہیں, اور وہ آبجیکٹ جب بھی دیکھتا ہے زندگی میں وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایک بچہ آپ نے ایسا پیدا کر دیا ہے جو کہ خوفزدہ ہے, جو احساس کمتری کا شکار ہوا ہے, تو یقین کریں وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے استادوں کے ساتھ, اپنے باقی فرینڈس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں بنا سکے گا, اور الٹیمیٹلی وہ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہی غلطیاں کرے گا جو غلطیاں اس نے دیکھی ہیں آپ کی ڈیولپ ہوتے ہوئے. یعنی کہ جو والدین بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہی آگے وہ بچہ آنے والے وقت میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک سوال میرا یہ ہے نوراز صاحب آپ سے کہ اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ بچے میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کور اپ ہوتی ہے, یا والدین کی بہترین ٹریننگ سے وہ کور اپ ہوتی ہے, لیکن والدین اس کو انیشل سٹیج پہ ہی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں اور بچے کو یا چھپانا شروع کر دیتے ہیں, یا اس کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بڑے بزرگوں کی ایک کہاوت یہ ہے کہ بچہ جیسا بھی ہے اس
उसको वैसा कबूल करो, उसको बढ़ चढ़ कर प्यार दो, और यही नेचर का तकाजा है। इसके हवाले से आप क्या कहें? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मियाँ साहब के नॉर्मली हमारे यहाँ देखा गया है कि जो बच्चा खूबसूरत है, गोरा चिट्टा है, टॉल है, अच्छा बोलता है, वो सबको पसंद आ जाता है। वो वालिद की भी फर्स्ट चॉइस बन जाता है, वालदा की बन जाता है, दादी नानी सब उसके साथ प्यार कर रहे होते हैं, वो सबका लाडला बन जाता है, सबका लाडला बन जाता है। और जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है, उसका कोई रंग कुछ गंदमी है, उसकी हाइट कम है, वो फर्स्ट तोतला बोलता है एग्जाम्पल दे रहे हैं, या वो कोई शाइनिंग नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो वालिदैन के लिए मरकजी निगाह नहीं होता। अब उसको जब इग्नोर करते हैं तो यकीनन बच्चे में डेफिशिएंसी। अब देखिए बात यह है कि जो बच्चा इस दुनिया में पैदा हो गया है उस सब की हकूक एक जैसे हैं। वो अच्छा या बुरा आपकी सोसाइटी बना रही है, उसे नहीं पता बच्चे को कि मेरा रंग की वजह से मैं बुरा बन रहा हूँ, या मेरी हाइट कम की वजह से बुरा बन रहा हूँ, या मैं इतना ज्यादा वो शाइनिंग नहीं हूँ, स्माइलिंग नहीं हूँ। तो काइंडली ये सबसे क्रिटिकल चीज है जो मेरी एनालिसिस है, उसमें मैंने देखा है कि जो बच्चे जैसे हैं खुदा का वास्ता उनको एज इट इज कबूल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई चीज बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी रीजन के नहीं बनाई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बगैर रीजन बनी है तो आप अल्लाह ताला की सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बच्चा कमजोर आया है उसको एज इट इज कबूल करें। जैसे अगर कमजोर बच्चे ना हो, या अगर बच्चे सारे पढ़े लिखे होते तो आज इमरान खान कौन बनता, आज बाबर आजम कौन बनता, आज जावेद मीदार कौन बनता। ठीक है, जो स्पोर्ट्स में बड़े बड़े नाम है वो बच्चे वो हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है तो वो किसी और फील्ड में चले गए, में उनकी स्पेशलिटी है। वालिदैन को खास तौर पर अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि हमारे बच्चों की लाइकिंग क्या है, और जो उनकी लाइकिंग है उसमें उन्हें बैकअप दें। हमारे तो ये भी देखा गया है कि वालिद या वालदा की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा पायलट बने, और वो बच्चे की वो स्किल ही नहीं होती, वो लाइकिंग ही नहीं होती, तो जबरदस्ती उसे उस शोबे की तरफ जब डालते हैं तो यकीनन बच्चा वहां पर एहसास कमतरी का भी शिकार होता है, और वो जिस रास्ते पर डालना चाहते हैं उसमें वो कामयाब भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं मियां साहब, ये जब भी बैठा होता हूँ सोचता हूँ अल्लाह ताला की जो मार्फत की बात है ना, कि अल्लाह ताला की मार्फत कैसे होती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की मार्फत का सबसे बेहतर असूल ये है कि उसकी बनाई हुई कायनात पे आप गौर करें। बहुत खूब। ठीक है, मतलब आप वज़ाइफ करें, आप रातें जागें, वो एक अलग एक आपकी इंडिविजुअल इबादत है। मेरे हिसाब से एक अनपढ़ जाहिल बंदा मुझ जैसा, उसे अगर अल्लाह की मार्फत चाहिए तो वो उसकी मखलूक को तलाश करे और वहां पे उसकी मार्फत मिलती है। बहुत खूब। आप देखें मार्फत ये है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसमें आप देखें कुछ लोग हुक्मरान हैं, कुछ लोग साइंसदान हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ नर्सेज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आके हमारे घरों में आके सफाइयाँ करते हैं, कुछ लोग हैं हमारे आगे घरों में खाना बना के देते हैं। ये क्यों है? ये जो लोग खाना आके बनाते हैं वो किसी के बच्चे हैं ना, वो कहीं पैदा हुए थे ना जी। जो लोग आगे घर की सफाइयाँ कर रहे हैं उनके भी कोई वालिदैन है ना। जो सफाइयाँ वाला बंदा अल्लाह ने ना पैदा किया होता तो आज हमारे घर कैसे मेंटेन होते? अगर वो किचन में वाला बंदा ना होता तो हमारे किचन कैसे चलते? और अगर कोई बंदा बहुत शाइनिंग है, वो आपका लग गया जाके मैनेजमेंट ऑफिसर बन गया, CSP कर गया, या वो फौज में चला गया, उसकी पर्सनैलिटी वैसे ना होती तो वो काम कौन कर रहा होता? तो अल्लाह की मार्फत समझने के लिए उसकी मखलूक की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो जो बच्चे जैसे हैं खुदा का वास्ता उनको उनके एप्टीट्यूड चेक करें। ये जब कब चेक होगा सर? ये जब चेक होगा जब वालिदैन और बच्चों का आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। वालिदैन को समझ आ रही होगी ये खाता क्या है, ये पीता क्या है, ये कब बोलता है, ये कब हंसता है, किससे मिलकर खुश होता है, कौन से टॉयज देख के इसे खुशी होती है, कौन से गेम खेल के खुश होता है, किस रिश्तेदार से मिलकर क्या खुश होता है। जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे आप उसका एप्टीट्यूड, उसके रुझान मालूम नहीं कर सकते। जब आपको उसके रुझान मालूम हो जाए तो आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने आप घर में जो एक इनाम तोहफा दिया है इसका मकसद क्या है लाने का जिंदगी में, ये क्यों पैदा हुआ है। अगर आप उस मकसद को समझ जाए और उसको उस मकसद से क्लोज करना शुरू कर दें तो आप समझिए कि आप बच्चे के ऊपर एहसान कर रहे हैं। बच्चे के रुझानात के मुताबिक उसका कैरियर, उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे तो बच्चा आपसे खुश होगा, बच्चा नेचुरल वे में चलना शुरू हो जाएगा। और जब आप अपनी ख्वाहिशों को लाद के बच्चे के ऊपर ला देंगे तो वो बच्चा उस वक्त तो आपकी बात सुन लेगा, लेकिन वो बच्चा के अंदर आपके अंदर एक नफरत पैदा हो रही होगी, वो बच्चा आपसे नाखुश होगा और उसे जब मौका मिलेगा वो फेल हो जाएगा
اور پھر وہ وہی بات کر رہا ہوگا جو اس کی خواہش ہے. تو یہ جو ہے نا, جو بچہ جیسا ہے ویسا قبول کریں, یقین کریں اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے راز مضمر ہیں. ٹھیک ہے, 7-8 ارب میں سے سب لوگوں نے کامیاب ویسے نہیں ہونا جیسے آپ سمجھتے ہیں. یہ کائنات اس لیے بنائی گئی کہ تمام طرح کے لوگ اس میں آئیں گے, تمام طرح کے لوگ, تمام طرح کے پروفیشن, تمام طرح کے رنگ, تمام طرح کے قد, تمام طرح کی آنکھیں, تمام طرح کے ہونٹ. میاں صاحب یہ جب دنیا آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی ورائٹی ہے. وہ ورائٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کے اس دنیا کے بارے میں اس کا ایک پلان ہے. ٹھیک ہے, اس پلان کو جتنا سمجھی جائیں گے, یقین کریں وہ جو بچہ ہے وہ اس پلان کا ایک چھوٹا حصہ آپ کے پاس ہے. تو اس کو سمجھیں گے تو اللہ کو سمجھیں گے, اللہ کو سمجھیں گے تو آپ کی دین و دنیا دونوں کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی. جی راز صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی اس موضوع پر بات کی. ایک میرا اور سوال ہے جو کہ اکثر والدین اس میں غلطی کرتے ہیں, اور اس کو کیسے مینیج کیا جائے کہ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے, مسٹیک کرتا ہے, تو اسے فوراً ڈانٹا جاتا ہے, اسے روکا جاتا ہے اور اسے وارن کیا جاتا ہے کہ آئندہ سے یہ غلطی نہیں کرنی, جس سے وہ بچہ سہم جاتا ہے یا وہ یعنی کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, اور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میں نے جو کام کیا ہے اس میں میرے سے کیا اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ مجھے اس لیول پر ڈانٹا جا رہا ہے, کیونکہ وہ تو معصوم ہے, اسے نہیں پتا کہ یہ غلطی مجھے کرنی چاہیے تھی, یہ مجھے اسٹیپ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. اس سلسلے میں آپ والدین کو کیا پیغام دیں گے کہ بچہ جب تک غلطی نہیں کرے گا تو وہ سیکھے گا کیسے, اور جب تک وہ سیکھے گا نہیں اس کا کانفیڈنس کیسے بلڈ ہوگا؟ تو غلطیوں پر بچوں کو بار بار ٹوکنا اور انہیں سزا دینا یا وارننگ دینا یہ بہت ہی بچے کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے ناظرین. یہ جو آپ نے بات کی ہے غلطیاں کرنا, ایک ابھی بہت بڑی کمپنی کی ایک مارکیٹنگ کمپین تھی اور بڑی کامیاب کمپین تھی, اس نے پورا ٹرن اراؤنڈ کر دیا اس کی پروڈکٹ پہ. وہ تھی, آپ کو یاد ہوگا, داغ نہیں تو سیکھنا نہیں. ٹھیک ہے, اب بہت بہت کامیاب. اب یہ داغ نہیں تو سیکھنا نہیں, یقین کریں یہ بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے ایک چھوٹی قیمت دینی ہے کہ بچہ جب کھیلے گا تو گرے گا تو داغ لگے گا. اب داغ نہیں اب لینے دیں گے تو کیسے سیکھے گا؟ تو سر بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں, ہم بہت سے کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں, کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, تو جب ہم کوئی نیا ریسورس ہائر کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک ٹائم دیتے ہیں کہ بھی 3 مہینے کا تمہارا ٹائم ہے پروبیشن کا, ٹھیک ہے, یا اسے مینجمنٹ ٹریننگ لے لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے پروسیس, یعنی آپ 22 ایئرس کے ہو چکے ہیں, آپ نے MBA انجینئرنگ میڈیسن پڑھ لی ہے, اس کے باوجود آپ نئی کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک خاص ٹائم ملتا ہے ٹریننگ کا. وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو نظام کو سمجھیں اور اس میں اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ نیچے لیول پہ ہی آپ سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچہ جو ہے یہ بھی اگر آپ اسے منع کریں گے کہ وہ پرفیکٹ بچہ بن جائے, تو سر پرفیکٹ بچہ کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کا ایک پروسیس بنانا ہے کہ اسے آپ نے کہنا ہے کہ تم نے واک کرنی ہے. اب وہ واک کرتا ہے, وہ یاد ہوگا بچہ جب چھوٹا بچہ واک کرتا ہے تو گرتا ہے بار بار. ٹھیک ہے, اگر وہ گرنے کے ڈر سے اسے آپ واک نہیں کرائیں گے وہ ساری عمر کبھی بھی چل نہیں سکے گا, وہ ساری عمر جو ہے وہ کرالنگ کرتا رہے گا. تو یہ ایک سمپل ماڈل ہے کہ آپ نے غلطیاں کروانی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطیاں کروانی کیسے ہیں؟ تو غلطیاں اگر آپ ایسے کروائیں گے کہ اسے چھوڑ دیں گے اکیلا کہ جا بھی تو خود ہی جا خود ہی کر, تو وہ ظاہر ہے غلطیاں بھی کرے گا, اس میں چوٹ بھی لگے گی, اس میں نقصان بھی ہوگا. وہ غلطیاں آپ نے بچے سے اپنے سامنے کروانی, اپنی زیر نگرانی کرانی ہے, کہیں وہ غلطی کرے اور اس کو پھر اچھے سے پیار سے اس کو بیک اپ بھی دینا ہے, اس کو سمجھانا بھی ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ یار دوبارہ چلیں. ٹھیک ہے, تو غلطیاں کروائیں گے تو حوصلہ افزائی بھی کریں. دوسری بات یہ کہ غلطیاں کرنے سے ہوگا کیا کہ اس کے اندر نا ایک وہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ میں نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے, میں نے دوبارہ اٹھنا ہے. وہ ہر بار اٹھے گا, ہر بار نئی غلطی کرے گا, تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, جس ٹریننگ میں جب وہ زندگی میں باہر جائے گا, گھر سے باہر نکلے گا, تو وہاں پہ اس کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, وہاں پہ بہت سخت سختیاں آئیں گی. تو اسے وہ جو آپ کی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے نا غلطیوں والی, اس سے اس کی اعتماد سازی ہوگی اور فل کانفیڈنس کے ساتھ وہ معاشرے کو فیس کرے گا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ابھی راؤ تنویر احمد صاحب آپ سے بہت ہی پازیٹیو پیرنٹنگ کے رولز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور راؤ تنویر احمد صاحب ایک بہت ہی ماہر بزنس مین ہیں,
اور مارکیٹنگ اور سیل کے ایکسپرٹ ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ہیڈ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. یقیناً ان کا پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ایکسپیرینس ہے, بہت اسٹڈی ہے, اور ہم گاہے بگاہے مختلف پروگرامز میں ان سے ملاقات کرواتے رہیں گے تاکہ جو ہمارے والدین ہیں جن کو اپنے بچوں کی بہت فکر ہے اور ان کی وہ بہترین پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم جتنا ممکن ہو سکے انہیں بیک اپ دے سکیں. لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا اعتماد چاہیے اور آپ کا بیک اپ چاہیے کہ جو ہماری گفتگو بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ اپنے کویشچن بھی کریں, آپ اپنے رائے بھی دیں, اور اس کو ہم مزید بہتر سے بہتر آپ کو پیرنٹنگ کے جو اصول ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. کیونکہ ہمارا مقصد اس بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ہے, بہترین قوم کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ پوری طرح پازیٹیو اپنی رسپانسبلٹی کو وہ سمجھیں اور بہترین طریقے سے ذمہ داری سے پرفارم کریں. اور یہ سب سے جو لونگ ہے وہ والدین ہیں, اور وہ بچوں کے ناز نخرے اٹھا سکتے ہیں اور انہیں اٹھانے چاہیے, اور پوری شفقت کے ساتھ, پورے توجہ کے ساتھ اور پورے پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو بیک اپ دینا چاہیے اور ان میں اعتماد سازی کرنی چاہیے. یہ والدین کا بنیادی فریضہ ہے. جب یہ بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی اعتماد سازی کریں گے تو یقیناً یہ بچے فل کانفیڈنٹ ہوں گے, اور جب وہ اسکول جائیں گے تب بھی وہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ پرفارمنس دے سکیں گے اور اپنے ٹیچر سے بھی بہترین ٹریننگ وہ لے سکیں گے اور پڑھائی میں بھی آگے بڑھ سکیں گے اور معاشرے کو بھی فیس کر سکیں گے. تو ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہماری جو بہترین پیرنٹنگ کے حوالے سے جو اصول و ضوابط آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر آپ بہتر سے بہترین رزلٹ لینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.